نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت سے۔ انسانوں کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور خوبیاں جو ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ کسی کے اندر 4 خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر 5 خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر 10 خوبی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے اندر 5 خامی ہوتی ہے تو 10 خامیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ تمام خوبیاں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک ذات ہے جن کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ باقی ہم جتنے بھی انسان ہیں، انبیاء کرام کے اندر خوبیاں ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک، اور ہم جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک خوبی وہ ہوتی ہے جو رب کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، وہ رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ رب کی طرف سے کرم نوازی، وہ خوبی رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس خوبی کے اندر بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی سخی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سخی ہونے کے لیے امیر ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو امیر ہیں لیکن کنجوس ہیں۔ کسی کے اندر خوبی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اخلاق اچھے ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا ہو۔ ایسے بہت سارے پڑھے لکھے ملیں گے جن کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ کسی کے اندر خوبی ہے کہ وہ نبھاتا ہے، اور ایسا جبکہ مصروف ہے لیکن نبھانے میں اس کے اندر خوبی ہے کہ وہ نبھانے والا بندہ ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کے پاس فارغ ہو، بالکل فارغ ہوں گے لیکن نبھانے کی کوالٹی ان کے اندر نہیں ہے۔ کسی کے اندر خوبی ہے کہ وہ ٹائم دیتا ہے۔ ٹائم از منی۔ اس وقت تو کوئی کسی کو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن کسی کے اندر خوبی ہے کہ وہ ٹائم دیتا ہے، کسی سے ملتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو بالکل فارغ ہیں، ان کے ٹائم ہی نہیں ہے۔ کسی کے اندر خوبی ہے کہ وہ بہادر ہے۔ ایسے بہت سے پہلوان اور ٹارزن ملیں گے لیکن ان کے اندر بہادری نہیں ہے۔ بہادر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلوان اور ٹارزن ہو۔ یعنی انسان کے اندر جو رب کی طرف سے خوبی ہے، جو رب کی طرف سے عطا کردہ خوبی ہے، اس کو ہم نظری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک خوبی وہ ہوتی ہے جو رب کی طرف سے عطا نہیں ہے، بندہ خود کوشش کر کے کرتا ہے، جس کو ہم کسبی کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کر کے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کنجوس ہے لیکن سخی ہونے کی کوشش کرتا ہے، سخی ہونے کی کوشش کرتا ہے، سخی تو ہو جائے گا، لیکن جس کو رب نے گاڈ گفٹڈ، جس کو رب نے جس کے اندر خوبی پیدا فرمائی، سخی بننے کی، سخاوت کی کوالٹی پیدا کی، اور جو خود کوشش کرتا ہے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی بندہ جس کا اخلاق اچھا نہیں لیکن اخلاق اچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نظری نہیں ہے، وہ کسبی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، تو جس کے دل میں، جس کے اندر اخلاق رب نے گاڈ گفٹڈ پیدا کیا ہے اور جو کوشش کرتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔
کوئی بزدل ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلوان ہو جاؤں، میں ٹارزن بن جاؤں، وہ بڑی جم جا کر باڈی بھی بنا لے گا، لیکن جب کسی سے لڑے گا تو ڈرے گا، کوشش تو کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو رب کی طرف سے گاڈ گفٹڈ خوبی ہے اس میں، اور جو بندے کی اپنی طرف سے کوشش کردہ خوبیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کے اندر بھی سر سے لے کر پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں نہیں ہیں۔ کسی کے اندر ایک خوبی ہے، کسی کے اندر دو خوبیاں ہیں، کسی کے اندر چند خوبیاں ہیں، کسی کے اندر 10 خوبیاں ہیں۔ اب مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، معاملہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خوبیاں ہمارے اندر ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے اندر بھی وہ خوبی ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق کسی کے ساتھ اچھا ہو تو اس کا اخلاق بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو۔ ہم کسی کے ساتھ مہمان نوازی کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ ہم کسی کو ٹائم دیں، وہ بھی ہمیں ٹائم دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک، یہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے اندر آپ کے اندر چند خوبیاں ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ آپ نبھاتے ہیں، آپ کے اندر تیسری خوبی یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کے اندر چوتھی خوبی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں، آپ کے اندر پانچویں خوبی یہ ہے کہ آپ کھانا اچھا بناتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت سارے مسالے لگا دیتے ہیں لیکن مزہ اتنا نہیں آتا، لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ صرف چند مرچ یعنی ہلدی نمک مرچ لگاتے ہیں تو بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اب آپ کے اندر یہ 4-5 خوبیاں ہیں، رب کی طرف سے گاڈ گفٹڈ خوبی ہے۔ اب آپ نے مجھے فون کیا، مولانا صاحب آپ میرے یہاں دعوت پہ آئیے گا، مجھے دعوت دے دی، مجھے فون کر کے کہا حضرت آپ کتنے بجے پہنچیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں 2-2:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ اب آپ نے کہا کہ کل مولانا صاحب کی میں نے دعوت کی ہے، مولانا صاحب کو مچھلی بہت پسند ہے۔ آپ صبح 4 بجے 5 بجے فشری پہنچ گئے۔ فشری میں تو صبح سویرے ہی لگتی ہے نا مچھلی مارکیٹ، وہاں جا کے آپ پاپلیٹ لے رہے ہیں کہ یار وائٹ پاپلیٹ لو، مولانا صاحب کو بہت پسند ہے، 2,000 روپے کلو 2,500 روپے کلو کے حساب سے آپ نے پاپلیٹ لیا۔ آپ نے جھینگا بھی لیا ہے کہ مولانا صاحب کو جھینگا بھی پسند ہے، جھینگا بھی لے لیا آپ نے۔ آپ امتیاز گئے، وہاں سے امتیاز پہنچے، وہاں سے آپ نے مٹن بھی لیا۔ آپ گھر پہ پہنچے اور گھر پہ پہنچنے کے بعد بیگم صاحبہ کو کہا کہ میں مولانا صاحب کی دعوت کی ہے، کھانا میں خود بناؤں گا۔ صبح صبح فشری جا کر پھر وہاں سے امتیاز جا کر پھر آپ گھر پر آ کر کھانے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب 2-2:30 بجے آئیں گے۔ آپ نے مچھلی فرائی کی، جھینگے کی بریانی بنا رہے ہیں، مٹن کڑھائی بنا رہے ہیں، لازانیہ بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے تو بھائی بہت سارے ڈشز بنا دیے، 5-6-7 ڈشز بنا دیے۔ میٹھے کے لیے جو ہے وہ ریشین سیلیڈ بنا رہے ہیں، آئس کریم منگوا رہے ہیں۔ 2:30 بجے جیسے ہی میں پہنچا تو آپ نے آتے ساتھ کولڈ ڈرنک پیش کی، میں نے کولڈ ڈرنک پی، پھر اس کے بعد کھانے کے لیے آپ نے لوازمات لگا دیے، دسترخوان بچھا دیا ماشاءاللہ۔ ایک طرف آپ نے کہا حضرت لیجئے فش فرائی، یہ پاپلیٹ ہے، وائٹ پاپلیٹ، جھینگا بریانی میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور لازانیہ پیش کیا جا رہا ہے، مٹن کڑھائی ہے، گرما گرم توے سے نکل کے آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا نام ہے ریشن سیلیڈ میٹھے میں، آئس کریم، اور فوراً کھانا کھاتے کے بعد فوراً آپ نے چائے پیش کر دی، اور چائے بھی VVIP قسم کی، جس کے اندر بادام بھی ہے تو پستے بھی ہیں، تو VVIP قسم کی جو ہے وہ آج کل تو ربڑی والی چائے بھی آ رہی ہے کہ ربڑی ڈال کے پکاتے ہیں، بہترین چائے۔
اب میں جب جانے لگا تو آپ نے کہا حضرت رکیے، فون کر کے کریم گاڑی منگوائی اور آپ نے روانہ کر دیا. اور تھوڑی دیر بعد فون کر کے پوچھا حضرت آپ پہنچ گئے؟ میں نے کہا جی میں پہنچ گیا. کہ جزاک اللہ، بہت خوشی ہے آپ آئے. اب آپ ایک بات بتائیے، کچھ دنوں کے بعد آپ نے کہا مولانا صاحب میں آپ کے یہاں آ رہا ہوں. فون کر کے مجھے کہا مولانا صاحب میں آپ کے یہاں آ رہا ہوں. میں نے کہا جی آئیے. اس دن گھر پہ جانے سے پہلے بیگم صاحبہ کو آپ کہیں گے کہ بیگم صاحبہ آج کھانا نہیں بنانا، میں مولانا صاحب کے یہاں جا رہا ہوں. اب آپ نے سوچا کہ میں نے مولانا صاحب کو مٹن کڑھائی بھی کھلائی، میں نے جو ہے پاپلیٹ مچھلی، وائٹ پاپلیٹ مچھلی بھی کھلائی، میں نے جو ہے جھینگے کی بریانی بھی مسالے دار کھلائی، میں نے لازانیہ بھی بنوایا، میں نے اتنے سارے ڈشز بنائے. اور اب آپ نے یہ ساری چیزیں بنائی اور آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اتنا سارا اہتمام کیا ہے، آپ میرے پاس آتے ہوئے سیم یہی امید رکھیں گے کہ مولانا صاحب بھی میرے لیے 6 7 8 ڈشز بنائیں گے. اور مولانا صاحب میں 3 بجے تک پہنچوں گا. پہنچتے پہنچتے 4 بج گئے. اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے مولانا صاحب کے لیے اتنا اہتمام کیا، آپ امید رکھ کے بیٹھیں گے کہ مولانا صاحب نے بھی اتنا ہی اہتمام کیا ہوگا. اب جب آپ 4 بجے پہنچیں گے میں کہوں گا کہ آپ تو کھانا تو کھا کے آئے ہوں گے، کیونکہ 3 بجے 2:30 3 بجے کھانا کھا لیا جاتا ہے، اور چائے کا تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں تو دور دور تک تو کھانے کا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. کھانا تو کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی ہے. آپ سوچیں گے یار میں نے تو لازانیہ بھی بنایا، میں نے تو مٹن کڑھائی بھی بنائی، میں نے تو فش فرائی بھی کیا، میں نے تو جھینگا بھی میں نے جا کے، میں تو صبح صبح 4 بجے اٹھ کے فجر سے پہلے سحری کے ٹائم پہ میں تو چلے گیا وہ. اب اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، اندر ہی اندر غصہ آ رہا ہے کہ بھائی 6 7 ڈشز نہیں تو 4 5 بنا لیتے، 4 5 نہیں تو 2 3 بنا لیتے، کم سے کم پلاؤ ہی بنا لیتے آلو کا. بھوک سے وہ اندر ہی اندر برا حال ہو رہا ہے. اور اتنے میں نے کہا حضرت مجھے زبردہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ حافظ. اب آپ چلے گئے. اب اندر ہی اندر آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ میں نے اتنا سارا اہتمام کیا. اب مجھے ایمانداری سے ایک بات بتائیے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد پھر میں آپ کے آؤں گا، 2 مہینے کے بعد پھر میں آپ کے آؤں گا تو آپ کتنے ڈشیں بنائیں گے؟ مٹن کڑھائی بنائیں گے؟ لازانیہ بنائیں گے؟ جھینگے کی بریانی بنائیں گے مسالے دار؟ پاپلیٹ سویرے سویرے لے کر آئیں گے؟ ارے آپ تو یہ 6 7 ڈشز تو بڑی بات ہے، آپ کھچڑی بھی نہیں بنائیں گے. کیوں؟ یہ آپ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے آپ کے اندر یہ خوبی تھی، سخاوت آپ کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کردہ خوبی تھی، ٹائم دینا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ آپ کے اندر خوبی تھی، نبھانے کی کوالٹی آپ کے اندر یہ خوبی تھی. اور جو ہے کھانا پکانے کی جو صلاحیت ہے، جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں جو سیز دیا تھا یہ اللہ کی طرف سے خوبی تھی. اور مجھ جیسے 2 4 6 مل گئے نا آپ کو کہ آپ نے ان کے ساتھ مہمان نوازی کی اور انہوں نے میرے جیسا سلوک کیا، تو آپ کسی کے لیے بھی مہمان نوازی نہیں کریں گے. آپ نے پھر کوئی بھی مہمان آئے گا نہ آپ لازانیہ بنائیں گے، نہ اچھے سے اچھا کھانا بنائیں گے، نہ ٹائم دیں گے، نہ اخلاق سے پیش آئیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. اب نقصان کس کا ہوا؟ میرا نقصان ہوا. نقصان تو آپ کا ہوا. اللہ نے آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کی تھیں، لیکن آپ نے مجھ سے امید رکھا. ضروری تو نہیں ہے نا کہ میرے اندر بھی یہ خوبی ہو. اور جب میں امید پر پورا نہیں اترا تو آپ نے اپنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا. آپ ہاں یہی تو پرابلم ہوتی ہے کہ ہم امید رکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، ہم کسی کے ساتھ نبھائیں وہ ہمارے ساتھ نبھائے، ہم کسی کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آئیں وہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آئے. ارے گیو اینڈ ٹیک تھوڑی ہے. گیو گیو گیو، پیار دو، عزت دو، محبت دو، اخلاق دو. جو اللہ نے آپ کے اندر جو کوالٹی پیدا کی وہ اپنی طور پہ ذمہ داری سے کرو. اب یہاں پر صرف امید رکھنے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کسی سے امید نہ رکھو۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ امید رکھنے کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ کوالٹی ہے اس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم امید رکھ لیتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے، اور جب وہ ہماری امید پر پورا نہیں اترتا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی حج کر کے آیا، ہم گئے حج کرنے کے لیے، وہ حاجی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے، ہم حج کر کے آئیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ بھی ہم سے ملنے آئے، وہ ہم سے ملنے نہیں آیا تو آئندہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہم نے کسی کی خوشی میں مبارکباد دی، کسی کی برتھ ڈے میں اس کو مبارکباد دی، اس کو گفٹ کیا، اور ہماری برتھ ڈے ہوئی، ہم امید رکھیں گے کہ وہ ہماری برتھ ڈے میں بھی ہمیں مبارکباد دے، ہمیں گفٹ دے، اور اگر بالفرض اس نے ہمیں مبارکباد نہیں دی تو ہم نے اس کی اگلی خوشی میں مبارک، ہم کہیں گے دیکھو ہم نے تو اس کو مبارکباد دی، ہم نے تو اس کو گفٹ بھی دیا، وہ کم سے کم گفٹ نہیں دیتا، کم سے کم مبارکباد ہی دے دیتا۔ اور جب اگلی سالگرہ ہوگی تو کیا ہم اس کو مبارکباد دیں گے، گفٹ دیں گے؟ نہیں۔ اب یہی صرف امید رکھنے کی وجہ سے، اور اگلا بندہ جب امید پر پورا نہیں اترتا تو ہم کیا کر دیتے ہیں، جو ہم نے کیا ہے وہ آئندہ نہیں کرتے۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا بات ہے، ہم بس ہم ہی پیار دیں، ہم ہی اخلاق سے پیش آئیں، ہم ہی وہی کریں؟ تو یاد رکھیں اللہ نے جو آپ کے اندر خوبی پیدا کی ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اگر آپ بخوبی کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر خوبی ہے وہ تو قائم ہے نا۔ اور یہ وہ جو خوبیاں ہیں نا وہ اتنے آرام سے حاصل نہیں ہوتی اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ذمہ داری کے ساتھ اپنی، جو آپ کے ہر بندے کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، دوست ہے تو اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، بھائی ہے تو اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، بہن ہے تو اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، محلے والا ہے تو اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، رشتہ داری ہے تو ہر رشتے کے حساب سے اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کے تحت اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو خوبی ہے وہ قائم رہے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو آپ کا دل سکون میں ہوگا، جو میں نے کرنا تھا وہ تو میں نے کیا نا۔ اگلے نے اگر اس کا صحیح نہیں کیا تو اس کا اپنا عمل ہے، آپ کا دل سکون میں ہوگا، آپ کی روح سکون میں ہوگی، آپ کی ضمیر مطمئن ہوگا، آپ لوگوں کے، آپ اپنے سامنے بھی آپ سرخرو ہوں گے اور لوگوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور رب العالمین کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ اس وقت صرف دوسروں سے امید رکھنے کی وجہ سے وہ جب امید پہ پوری نہیں اترتا دوریاں ہوتی جا رہی ہیں، بھائی بھائی میں دوری ہو رہی ہے امید رکھنے کی وجہ سے، بہن بھائیوں میں دوری ہوتی جا رہی ہے امید رکھنے کی وجہ سے، اولاد اور والدین میں دوریاں ہوتی جا رہی ہیں امید رکھنے کی وجہ سے، رشتہ داروں میں دوریاں ہوتی جا رہی ہیں امید رکھنے کی وجہ سے، دوستوں میں دوریاں ہوتی جا رہی ہیں امید رکھنے کی وجہ سے۔ تو خدا را جو آپ کے اندر کوالٹی ہے وہ ذمہ داری سے پوری کرو، امید نہ رکھو، امید نہ رکھو۔ اس وقت بہت پازیٹیوٹی کی ضروری ہے اور اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے، اور برائی جو ہے نا اس کی مثال ایسی ہے کہ ذرا سی چنگاری پوری جنگل کو آگ لگا دیتی ہے۔ برائی کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت خاندان میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں وہ صرف امید رکھنے کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا پازیٹیوٹی کو بڑھائیں، خوشیوں کو بڑھائیں، نفرتوں کا خاتمہ کریں، کوشش کریں، امید نہ رکھیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔